الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، حضرت حق جل وعلا شانہ اپنی سب سے آخری، سب سے عظیم اور سب سے زیادہ کثیر الاطلاع کتاب کا آغاز فرما رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ اور بسم اللہ شریف اس کے اول میں نے پڑھی ہے، اعوذ باللہ شریف پڑھی ہے، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن کہتا ہے جس وقت کہ تم قرآن مجید پڑھنے کا ارادہ کرو تو اس وقت اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ بسم اللہ شریف ہمارے ہاں اس وجہ سے پڑھی جاتی ہے کہ کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فہو ابتر، جو کام بسم اللہ کے بغیر شروع کیا جائے وہ برکت والا نہیں ہوتا، وہ ابتر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم کرنے والا اور مہربان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو جہانوں کا پالنے والا ہے، الرحمن جو بہت رحم فرمانے والا ہے، الرحیم بہت کریم ہے، مالک یوم الدین وہ فیصلے کے دن کا مالک ہے، ایاک نعبد اور ہم تیری ہی پوجا کرتے ہیں، و ایاک نستعین اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا کریم ہمیں سیدھا راستہ دکھلا، صراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ دکھلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے، غیر المغضوب علیہم ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، ولا الضالین اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ یہ ان 7 آیات طیبات کا تحت اللفظ ترجمہ ہے جو آپ حضرات کے گوش گزار ہوا۔ مذہب آل حق، آل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق قرآن نظم و معنی دونوں کا نام ہے، یعنی اس کے الفاظ اور معانی دونوں اکٹھے ہوں تو اس کا نام ہے قرآن۔ اور یہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات پر خود پروردگار عالم نے نازل فرمائی ہے، اور اس نزول کا جو طریقہ کار ہے اس سے نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا راز فاش ہو جاتا ہے۔ اس کا حرف آغاز ہی سرکار کا امتیاز ہے۔ باقی تمام کتب آسمان سے آتے وقت رسولوں کے پاس آئیں تو اس کے لیے پہاڑ منتخب کیا جائے کہ پہاڑ پر آ کے لے جاؤ، لیکن جب قرآن مجید کی باری آئی تو اس کے مطلب پوچھا گیا کہ اگر اس کو پہاڑ پہ نازل کیا جائے تو کیا یہ بات ممکنات میں سے ہے؟ رب کریم فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، اگر اس کتاب کو ہم پہاڑوں پہ نازل کرتے تو پہاڑوں کے پرخچے اڑا کے رکھ دیتا۔ اے مولا کریم، جس کتاب کے وزن کو
پہاڑوں کی عظمتیں برداشت نہ کر سکیں، اس قرآن مجید کو تم نے کہاں نازل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جبریل امین نے یہ کتاب آپ کے دل پر لا کے نازل کی ہے، جس کا مقصد یہ ہے پہاڑوں کی چوٹیاں جس کو برداشت کرنے کی قوت نہیں رکھتی تھی، اس کو سرکار دو عالم علیہ السلام کے دل نے برداشت کیا ہے۔ اس کا مطلب سرکار کے دل میں اتنی قوت ہے، کوئی ہمالہ کی چوٹیوں سے لے کر کے کوہ بو قبیس تک چلے آؤ تو تمام پہاڑوں کی چوٹیاں اس بوجھ کو برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، مگر سرکار دو عالم علیہ السلام نے اس قرآن مجید کو اپنے سینہ بیکینہ پر برداشت کیا ہے۔ اس کے طریقہ کار سے ایک اور عظمت کا پہلو نکلتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک سوال ہے کفار کی طرف سے۔ قرآن کہتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، یہ قرآن مجید اگر خدا کی کتاب تھی تو ساری کی ساری اکٹھی کیوں نہیں آئی؟ قرآن مجید کا ایک انداز معدلت ہے کہ کسی کی جائز بات کو ٹھکراتا نہیں۔ رب کہتے ہیں دستوری طور پر یہ بات تو بڑی وزنی ہے کہ آسمانی کتابوں کے آسمان سے نازل ہونے کا طریقہ کار یہ تھا کہ رسول کے پاس آئے، کتاب بیک مشت آئے، اول سے آخر تک اکٹھی آئے، مگر اس وقت قرآن مجید یہ اکٹھا نہیں آیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے۔ اس بارے میں کفار کا یہ سوال آئین کی نظروں میں ایک وزن رکھتا ہے، مگر اس کا جواب بتاؤں، کذالک، ہم نے ایسا اس لیے کیا ہے لنثبت بہ فؤادک، تاکہ تیرے دل کو خوش رکھے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آسمانی کتابوں کے نزول کا پروسیجر اللہ یہ تھا کہ آسمان سے کتاب آئے تو ساری اکٹھی آئے، مگر جس طرح محبوب کبریا کی باری آئی تو کہا محبوب یہ چاہتا ہے، حلقہ بہت بڑا ہے اور پبلک بے شمار ہے، قانون سب سے زیادہ وزنی ہے، مہیمن علیہ، جتنی آسمانی کتابوں کا قانون اور دستور تھا وہ سارا اس کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر وہ بے شمار وہ علوم بھی موجود ہیں جو سابقہ آسمانی کتابوں میں نہیں تھے۔ تو اتنی بڑی کتاب کی امپلیمنٹیشن، اس کا نفاذ، اس کا لاگو کرنا تھوڑے وقت میں خاصا مشکل کام ہوگا۔ اگر تھوڑا تھوڑا نازل کیا جائے تو ساتھ ساتھ میں اس کو نافذ کرتا جاؤں تو یہ میرے لیے آسانی سے قابل عمل بات ہے۔ تو جس وقت سرکار کی رضا آسمانی دستور سے ٹکرا گئی تو پروردگار عالم نے آسمانی کتابوں کے نزول کے دستور کو بدلا، سرکار کی رضا کو نہ بدلا، جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ قانونوں کے تصادم میں قانون کی سپیریارٹی اسی سے معلوم کی جایا کرتی ہے کہ دو قانونوں کے درمیان جب کلیش پیدا ہو جائے تو جس قانون میں تبدیلی لائی جائے، جس قانون میں تبدیلی لائی جائے وہ قانون ماتحت ہوتا ہے، اور جو قانون ثابت قدم رہے جس میں کوئی تبدیلی نہ لائی جائے مطلب وہ سپیریئر لا ہوتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جتنے بھی دساتیر اور قوانین ہیں وہ سبارڈینیٹ لا ہیں، ماتحت قانون ہے۔ سرکار کی مرضی جو ہے ایک سپیریئر لا ہے، جب اس سے کوئی قانون ٹکرا جائے تو قانون بدلتا ہے، سرکار کی رضا نہیں بدلتی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ یہ حضور کی رضا کا معاملہ ایسا معاملہ ہے کہ ناسخ و منسوخ کے چیپٹر میں ابن رشد نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب یہ کہا گیا کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کل روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا، تو چند مقامات ایسے ہیں جیسا کہ اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ، بھیڑ بکریوں کے روکنے کی جگہ، اس جگہ نماز نہیں ہوتی۔ کہاں حقیقتاً تو ہو سکتی ہے، لیکن بالعرض وہاں نجاست پڑی ہو اس لیے نہیں ہو سکتی۔ کچھ لوگوں نے اس کے تحت منسوخ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن ابن رشد کہتے ہیں یہ بات مسلمات میں سے ہے کہ کوئی بات جس میں مدح مصطفیٰ ہو وہ کبھی منسوخ نہیں ہو سکتی۔ ناسخ و منسوخ کے چیپٹر میں یہ ایک یادگاری بات ہے، اور ہر ذوق سلیم کے مزاج پر یہ پوری اترتی ہے۔ ہر آدمی کو ماننا پڑے گا کہ واقعی قانون کی نظروں میں کوئی بات جس میں سرکار کی شان ہو اس کو منسوخ ہونا قانون خداوندی کے مطابق ممکن نہیں۔ کیوں؟
ابن رشد کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تجھے پروردگار دے گا تو خوش ہو جائے گا۔ اور جو پہلے فرما وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والے وقت میں تجھے وہ کچھ عطا کیا جائے گا جو گزرے ہوئے وقت کے مقابلے میں زیادہ ہے، زیادہ، ہر آنے والا وقت جو ہے وہ گزرے ہوئے وقت کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہوگا۔ تو جس سرکار کو کوئی شان دی جائے اور بعد میں اس کو منسوخ کر دیا جائے، اس وعدے کا خلاف لازم آتا ہے۔ رب نے کہا ہے کہ ہر آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت کے مقابلے میں زیادہ دل نشین ہوگا، زیادہ عظمت والا ہوگا، زیادہ بہتر ہوگا۔ اگر کوئی فضیلت دی گئی ہو اس کو واپس لے لیا جائے تو یہ کسر شان ٹھہرتی ہے اور اس وعدے کا خلاف لازم آتا ہے۔ اسی سے ان تمام سوالات کا جواب بن جاتا ہے جو کہتے ہیں سرکار دو عالم السلام کو غیب تو پہلے پروردگار عالم نے دیا لیکن پھر واپس لے لیا، وہ تھوڑی دیر کے لیے دیا تھا۔ اگر دیا ہے، دینا مانگتے ہو تو واپس لینے کا ثبوت ہرگز مہیا نہیں ہو سکے گا۔ اس لیے کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے میرے محبوب تیری ہر آنے والی ساتھ گزری ہوئی ساتھ کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہوگی۔ تو ناسخ و منسوخ ایک بڑا سنگین قسم کا چیپٹر ہے، اس کے اندر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا یہ منسوخ ہے کہ نہیں، ایک بڑا خوبصورت ضابطہ ہاتھ آ گیا جس میں عظمت مصطفیٰ ہے۔ وہ آ تو سکتی ہے، جا نہیں سکتی، وہ نافذ تو ہو سکتی ہے لیکن منسوخ نہیں ہو سکتی۔ تو اس مناسبت سے ہم اس نتیجے پر پہنچے جو قرآن مجید نے پروسیجر لا کو بدلا ہے کہ آسمانی کتابیں ساری اکٹھی آئی ہیں اول سے آخر تک، مگر قرآن اکٹھا نہیں آیا۔ وجہ کیا ہے؟ کہا اور کوئی بھی وجہ نہیں ہے۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ تیرے دل کو ثابت رکھیں، خوش رکھیں۔ سرکار کی خوشی کے لیے طریقہ کار بدلا ہے۔ اب اس کے بعد باقی آسمانی کتابوں کے بارے میں حکم ہوتا رہا آؤ اور لے کے جاؤ۔ قرآن کی باری آئی، کہا جبریل اس کے لیے محبوب کو بلانا نہیں پڑے گا، محبوب کو بلائیں گے، ملاقات کے لیے بلائیں گے، آئے گا وہ ضرور، مگر ہمارے بلاوے پر آئے گا۔ کسی کو ملاقات کے لیے بلانا یہ کائنات میں سرکار ہی کا تھرا امتیاز ہے۔ اپنا جانا اور ہے، ان کا بلانا اور ہے۔ لیکن جہاں تک کتاب کے لیے بلانے کا سوال ہے، جبریل امی تمہیں ڈھونڈنا پڑے گا۔ میرا یار اگر مکے میں رہتا ہے تو تجھے مکے میں جانا پڑے گا، میرا محبوب اگر مدینہ طیبہ میں ہے تو تجھے وہاں جانا پڑے گا۔ مکی اور مدنی صورتوں کی اصطلاح کے تعین کے بارے میں ہمارے مفسرین کرام لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو کتاب آسمانی آئی اس کا وہی نام تھا جو آسمان لے کے چلی، لیکن یہاں قرآن مجید کوئی مکی ہے کوئی مدنی ہے کا دراصل محبوب کے ڈیرے کا اس سے تعلق ہے کہ اگر محبوب کا ڈیرہ مکہ شریف میں ہے تو وہ حصہ مکی ہے، اور اگر محبوب کا ڈیرہ مدینہ طیبہ میں ہے تو اس کا نام مدنی ہے۔ مکی اور مدنی ہونے کے چیپٹر میں، مکی اور مدنی ہونے کے چیپٹر میں یہ بات یادگاری ہے کہ اس کا کیا نام ہوگا، کہ جو میرے یار کا نام ہوگا۔ میرا یار مدنی ہے تو قرآن بھی مدنی ہے، میرا یار مکی ہے تو قرآن بھی مکی ہے۔ اب اس کے بارے میں کہ یہ بسم اللہ شریف جو ہے یہ قرآن مجید کا حصہ ہے کہ نہیں، یقیناً ہے۔ انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بات قرآن مجید میں آئی ہوئی ہے، لہٰذا بسم اللہ شریف قرآن مجید کی آیت یقیناً ہے۔ لیکن کیا یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے؟ اس میں امام حنیفہ اور چند دوسرے مجتہدین ان کی رائے یہ ہے کہ یہ بسم اللہ شریف جو ہے فاتحہ شریف الحمد شریف کا حصہ نہیں ہے۔ ابھی کیوں؟ ان کا ہمارے پاس وہ شواہد موجود ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جو قرات پڑھتے رہے تو الحمد سے شروع کرتے رہے اونچی آواز سے، اگر بسم اللہ بھی اس کا جزء ہوتا تو بسم اللہ شریف سے اونچا پڑھتے۔ لیکن حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور چند اور ائمہ مجتہدین وہ کہتے ہیں ہمارے پاس چند ایسی احادیث موجود ہیں جس سے ہم یہ سوچنے میں حق بجانب ہے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام اونچی آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال اس کی تفصیلات کچھ ہوں، عمل درآمد دونوں پر ہے، لیکن زیادہ کس پر ہے کہ اونچی آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اس لیے معنی یہ بنتے ہیں کہ فقہاء اور مجتہدین کے نزدیک یہ مذہب زیادہ وزنی ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیت تو ضرور ہے لیکن فاتحہ شریف کا حصہ نہیں۔ تو ہر ایک کے اول میں لکھی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سوائے سورہ توبہ کے،
جس کا دوسرا نام سورہ براءت ہے، اور اس کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن مجید پڑھتا جائے تو سورہ براءت، سورہ توبہ شروع کرے، اس کے اول میں اس کو بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ کہا کیوں نہیں پڑھنی چاہیے؟ وہ بھی تو برکت والا کام ہے۔ کہا دراصل اس میں آگے بائیکاٹ کا ذکر ہے، اس میں آگے بائیکاٹ کا ذکر ہے، لڑائیوں کا ذکر ہے، لڑائیوں کا، بائیکاٹوں کا ذکر ہے۔ تو جس وقت کے لڑائیوں کا ذکر ہو، بائیکاٹوں کا ذکر ہو، ان سے جدائیوں کا ذکر ہو، مخالفت کا ذکر ہو، وعدوں کو توڑنے کا، وعدوں کو ختم کر دینے کا ذکر ہو، اس جگہ بسم اللہ کا لانا قرین مصلحت نہیں ٹھہرتا۔ چیپٹر اس طرح کا ہے کہ اگر کوئی مارنے لگے تو کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مارنا اور بسم اللہ الرحمن دونوں کی مناسبت آپس میں نہیں بنتی۔ جیسا کہ فقہا کا ایک مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جس جگہ کوئی نعرے کا وقت آئے، ہم کہتے ہیں کہ نعرہ لگانا ہے، اللہ کا نعرہ لگائے تو رسول اللہ کا نعرہ ضرور لگائیں گے۔ کیوں؟ کہ کلمہ پڑھا ہے، اللہ کا نام لیا، رسول اللہ کا نام لیا ہے۔ ہم نے اذان کہی ہے، اللہ کا نام لیا، رسول اللہ کا نام لیا ہے۔ ہم نے اقامت کہی ہے، اللہ کا نام لیا، رسول اللہ کا نام لیا ہے۔ تو اس طرح موقع بموقع اللہ اور اس کے رسول کا نام ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت علامہ ابراہیم بیجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے شمائل ترمذی کی شرح لکھی ہے، تو علامہ ابراہیم بیجوری بڑے پائے کا آدمی ہے۔ یہ جس کو ہے نا خفاجی شرح بیضاوی شریف، یہ بھی اسی علامہ ابراہیم بیجوری کی ہے۔ تو انہوں نے اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم علیہ السلام نے ایک انگشتری بھیجی، ہاں غلط سے کہہ کے وہ قصیدہ بردہ شریف علامہ ابراہیم بیجوری کا، کہ وہ ابراہیم بیجوری کا وہ قصیدہ بردہ شریف کی شرح بھی ہے اور شمائل ترمذی کی بھی شرح بھی ہے۔ اس کا نام ہے المواہب الدنیا علی الشمائل المحمدیہ، ایک جلد کی کتاب ہے۔ علامہ ابراہیم بیجوری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ جا کر کے یہ سونار کو سونا دو اور اس کو آرڈر دو کہ وہ ایک مور بنا کے دے جس میں صرف اللہ کا نام ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گئے، انہوں نے کہا یہ بات اچھی تو نہیں لگتی کہ میں جا کے اللہ کا نام لوں لیکن سرکار کا نام نہ لوں، مجھے اللہ کا کیا پتہ تھا کہ وہ کون ہے؟ یہ فیض ہے رضا احمد پاک کا، ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ انہوں نے اپنی ذاتی رائے سے سرکار کا نام بھی لکھوا دیا۔ جس وقت وہ مشتری تیار ہو کے آئی، سرکار کی بارگاہ میں کھولی گئی تو دیکھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اسم گرامی بھی لکھا ہوا ہے۔ حضور نے پوچھا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم صرف اللہ کا نام لکھوا کے لاؤ، میرا بھی لکھوا کے لائے ہو اور اپنا بھی لکھوا کے لائے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا نام تو میں نے خود لکھوایا ہے، لیکن جہاں تک میرے نام کا سوال ہے اللہ کی ذات پاک حاضر ناظر جانتی ہے کہ میں نے یہ بات اپنے لیے نہیں کہی۔ اتنے میں جبریل امی آئے، بارگاہ رسالت باب میں سلام عرض کیا اور کہا یا رسول اللہ جس وقت اس نے یار کو یار سے جدا نہیں کیا، ہم نے بھی چاہا کہ اس کے یار کو بھی یار سے جدا نہ کیا جائے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ اور اس کے رسول کا نام اکٹھے اکٹھے چلتے۔ اور ایک حدیث ہے جس کا ذکر کیا حضرت امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں، کہتے ہیں کہ ابتداءً آذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں تھا، یہ حضرت فاروق اعظم نے اضافہ کروایا۔ اگرچہ اس حدیث پر ضعف کا الزام ہے، جس طرح ابا جی بوڑھا ہو جائے تو ابا ہی رہتا ہے نا، اسی طریقے سے حدیث ضعیف ہو کر کے بھی حدیث رہتی ہے، کمزور ہونے کی وجہ سے وہ حدیث کے زمرے سے خارج نہیں ہوتی۔ حدیث ضعیف بھی حدیث کے زمرے میں سے ایک چیز ہے اور فضائل اعمال میں وہ معتبر مانی جاتی ہے۔ اس مقام پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کیوں کہی کہ اس کو بھی شامل کرو؟ انہوں نے کہا یار یہ کیا انصاف ہے، اللہ کا نام ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نہ ہو، اذان کہتے ہو، اللہ کا نام لیتے ہو، تو ساتھ حضرت نبی کریم علیہ السلام کا نام بھی لو۔ اس سے ہم سمجھتے ہیں یہ نام دونوں اکٹھے اکٹھے جاتے ہیں۔ سائل سوال کرتا ہے کہ تم یہ بتاؤ کہ جس وقت ذبح کرتے ہو جانور کو تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہو، اس سرکار کا نام کیوں نہیں لیتے ہو؟ معلوم ہے یہ قاعدہ کلیہ نہیں، کبھی اکٹھے ہوتے کبھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ ہم اس کے جواب میں عرض کریں گے کہ مجھے یہ بتاؤ
کہ بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہو، بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں کہتے جو قرآن کے اول میں لکھی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں کہتے ہو؟ چاہیے تو یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو۔ اب اس کے جواب میں کیا کہتا ہے؟ موقع ہے قہر اور غضب کا، تو قہر اور غضب کے موقع پر ہم یہ کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ ہاتھ سے تو جابرانہ پالسی ہم نے اختیار کی ہوئی ہے، منہ سے کہیں اللہ بڑا کریم ہے۔ اس لیے الرحمن و الرحیم چھوڑ دیے کہ وہ مادہ رحمت سے مبالغے کے صیغے ہیں، جس کا معنی یہ ہے بہت رحم کرنے والا ہے، بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ ہاتھ سے چھری چلا رہا ہو، منہ سے رحیم اور رحمان کا ذکر کر رہا ہو تو بے موقع بے محل ہوگا۔ جس وقت یہ ہمیں پتہ چلا کہ الرحمن اور رحیم کیوں رب سے جدا ہوئے ہیں، کا موقع قہر اور غضب کا ہے، اب ہم سمجھے کہ نبی پاک علیہ السلام کا نام کیوں جدا کیا گیا۔ سرکار کا نام اس لیے جدا کیا کہ رحمت کے معنی دینے والے اسماء اگر جدا ہوئے ہیں تو جو سر تھا بقدم رحمت ہی رحمت ہے، اس کا وہی جدا کرنا چاہیے۔ لیکن ہمیں یہ قاعدہ بھی سمجھ میں آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کا نام اکٹھا ہی چلنا چاہیے، مگر موقع قہر اور غضب کا ہو تو پھر اللہ کا نام تو لینا چاہیے مگر رسول اللہ کا نام پھر نہیں لینا چاہیے۔ اگر تقریر ہو رہی ہو، کہنے والا کہے میری تقریر میں، تو تم اللہ کے نعرے تو لگاؤ لیکن رسول اللہ کا نعرہ نہ لگاؤ، اس کا مطلب یہ نکلے گا میری تقریر خدا کے غضب کے نازل ہونے کا وقت ہے، اس لیے قہار و جبار کے نعرے لگاؤ، اللہ اکبر کہو جو ذبح کے وقت بولا جاتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کا نام نہ لو کیونکہ یہ میری تقریر خدا کے قہر کے برسنے کا وقت ہے۔ اگر سچ مجھ وہ خدا کی رحمت کے برسات کا وقت ہے، اگر خدا کی رحمت کے برسنے کی بات ہے تو پھر سرکار کا نام بھی ساتھ ہونا چاہیے۔ تو یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہم نے اس کی ابتدا کی۔ یہ قرآن مجید کا مقدمہ ہے، اس کا نام سورہ فاتحہ بھی ہے، سورہ شفا بھی ہے، یعنی مریضوں کو شفا اللہ تعالیٰ اس سے عطا کرتا ہے۔ جیسا حدیث مرفوع ہے کہ فاتحہ شریف ہر بیماری سے شفا ہے، اس کا نام اس کا سوائے موت کے، الا السام، سوائے موت کے۔ سام کا لفظ جو ہے وہ زہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، موت کے لیے بھی، لیکن یہاں اس حدیث کے اندر اس کے معنی موت کے ہیں۔ موت سے نہیں بچاتی، باقی ساری بیماریوں سے بچت کا ذریعہ اس میں موجود ہے۔ اور اس کو مقدمے کی حیثیت کیوں دی؟ کہ جو کچھ پورے قرآن مجید میں ہے نا وہ اس کے اندر موجود ہے۔ اس لیے جناب مولا مرتضیٰ شریف خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فاتحہ شریف ہے نا، لو شئت ان اکتب فقرہ بعیر علی الفاتحہ لفعلت، اگر میں چاہتا کہ میں فاتحہ شریف کی اتنی تفسیر لکھوں کہ اس سے ایک اونٹ لادا جائے تو یقیناً میں ایسا کر سکتا تھا۔ اس میں اتنا علم ہے، وہ ساری حدیث کے جو علوم ہیں وہ قرآن میں ہیں، اور سارے قرآن کے جو علوم ہیں وہ فاتحہ میں ہیں، سارے فاتحہ کے جو علوم ہیں وہ بسم اللہ میں ہیں، اور بسم اللہ کے سارے علوم جو با کا نقطہ ہے اس میں ہیں۔ اور حضرت مولا مرتضیٰ فرماتے ہیں انا نقطہ تو تخت البائے، وہ با کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ قلندر لاہوری نے اسی پر تبصرہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اور معنی ذبح عظیم محمد پسر، یعنی کیا خوبصورت کمبینیشن ہے، کیا خوبصورت سیٹ ہے۔ باپ ہے تو بائے بسم اللہ ہے، بیٹا ہے تو معنی ذبح عظیم ہے۔ تو اس کے اندر جو بیان کی گئی ہیں، ایک تو بات اس میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کی۔ توحید کے جو مشہور اقسام ہیں، توحید الالوہیہ، توحید الربوبیہ، توحید الاسماء والصفات۔ اس جگہ پہلی آیاتوں میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ پروردگار عالم کی توحید ہے۔ اللہ کا جو اسم گرامی ہے، اسم الجلالہ، یہ پروردگار عالم کی ذات پر دلالت کرتا ہے کہ تمام صفات اور اسماء اس کے تابع ہیں۔ اور آگے الرحمن الرحیم، یہ پروردگار عالم کے اسماء صفاتی ہیں، یہ مبالغے کے صیغے ہیں اور مادہ رحمت سے ہیں۔ یہ مبالغہ کون سا ہے؟ یہ صرفی ہے، یہ بلاغی؟ یہ مبالغہ صرفی ہے۔ مبالغہ صرفی میں اور مبالغہ بلاغی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ مبالغہ صرفی اسے کہتے ہیں کہ جو کسی لغت کے لغوی معنی ہوں اس کے انتہا درجے تک
اس کے معنی کو استعمال کرنا، اس کا نام ہے مبالغہ صرفی، یعنی اس جگہ رحمت کے اندر جو معنی ہے نا کمال درجے کے، اس پر لے جا کر کے ذات باری کے لیے استعمال کی ہے۔ اور مبالغہ بلاغی اس کو کہتے ہیں کہ جو اصل حقیقت اس سے تجاوز کر کے کچھ بات کی جائے، اس میں کذب کا ایک عنصر شعوری یا غیر شعوری طور پر پایا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے مرتبے کی اور رحمت کی کوئی انتہا معلوم ہی نہیں، اسے تجاوز کون کرے گا؟ اس وجہ سے یہ مبالغہ صرفی کے سیغے ہیں۔ اور اس جگہ الحمد میں اہل علم نے لفظ ال پر کافی لمبی چوڑی بحث کی ہے کہ یہ ال کون سا ہے۔ اس میں آسانی سے یہ بات جو سمجھ میں آتی ہے، الف لام استغراق جنس کا ہے، یعنی حمد کی جتنی بھی قسمیں ہیں اس کا حقدار ذات باری ہے۔ جس کسی کی اگر کسی زمین کی پستی کی، آسمان کی بلندی کی، زمین کے سبزہ زار ہونے کی، آسمان کے ستاروں سے بھرا ہونے کی، فرشتوں کے تقدس کی، نبیوں کی نبوت کی، رسولوں کی رسالت، کسی کی بھی تعریف کرو تو یہ تعریف دراصل بنانے والے کی تعریف ہے۔ تعریف اس کی ہے کہ جس نے یہ سارا کارخانہ کائنات بنایا، ساری تعریفوں کا حقدار ذات باری ہے۔ اب جتنا بھی قرآن مجید کے اندر جو علم عقیدہ ہے توحید کے بارے میں، وہ سارا ان پہلی آیتوں میں آ جائے گا۔ اور مرنے کے بعد جینا یہ ایک ایسا کنسپٹ ہے کہ آدمی کو گیئر نہیں لگے گا اس کی رفتار میں، سوائے اس کے کہ اس کو یہ یقین آ جائے کہ میں عالم ہوں، باتیں کر رہا ہوں، اگر میں غلط باتیں کروں گا تو خدا مجھے پکڑے گا۔ میں ایک صوفی ہوں، ایک درویش ہوں، عبادت کروں گا، ضابطہ خداوندی کے مطابق نہیں کروں گا تو پکڑا جاؤں گا، اس کا گیئر لگ جائے گا۔ دنیا دار ہے، مالدار ہے، طاقتور ہے، سیاستدان ہے، ملک کا حکمران ہے، اس کو یہ اگر یقین آ جائے کہ میں پوچھا جانے والا ہوں، فوراً اس کو گیئر لگ جائے گا۔ اس کی ایک معمولی سی مثال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ سورہ قصص میں اس سے پہلی سورت میں ذکر آتا ہے جناب سلیمان علیہ السلام کا، اور دوسری طرف فرعون کا۔ فرعون بندوں کو مارتا چلا جا رہا ہے، ٹس سے مس تک نہیں، اس کے کان پر جو تک نہیں رینگتی، وہ سمجھتا ہے جو کچھ کرتا ہوں ٹھیک کرتا ہوں، کیوں؟ اس کے سامنے قیامت کا کوئی تصور نہیں۔ اور سلیمان علیہ السلام فضا میں آ رہے ہیں، چونٹی کہتی ہے یا ایھا النمل، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یختمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ کہ چونٹی اپنی بڑی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی آرمی کو لے کے اتریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں کچل ڈالیں۔ یعنی چونٹی کو بھی پتہ ہے یہ دانستہ طور پر ہمیں کبھی نہیں کچلے گا۔ ساتھ ہی دوسرے کا ذکر ہے جو کہہ رہے بندے مارتے، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، بچوں کو قتل کرتا چلا جا رہا ہے، اور اربوں روپے کی لاگت روزانہ آ رہی ہے۔ پورے قلم رو میں جو بنی اسرائیل کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ اب ان دونوں کو کمپیئر کیا مفسرین کرام نے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ فرعون بندے مارتا جاتا ہے، ذرا ٹس سے مس تک نہیں۔ سلیمان علیہ السلام کل روئے زمین کا بادشاہ ہے، فرعون چھوٹے سے خطے کا بادشاہ ہے، لیکن اس کی بادشاہی کس پر ہے؟ صرف جبر و تشدد کی بنیاد پر چند انسانوں کی گردنوں پر اس کا حکم چلتا ہے۔ پرندے اس کے کہے پہ نہیں چلتے، جانور اس کے کہے پہ نہیں چلتے، اور کسی چیز پر اس کی حکومت نہیں ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کل روئے زمین پر پانیوں میں رہنے والی مچھلیاں ان کے تابع ہیں، فضا میں اڑنے والے پرندے ان کے تابع ہیں، فضا میں چلنے والی ہوا ان کے تابع ہے، تمام انسانیت ان کے تابع۔ جو اتنا بڑا حکمران ہے وہ چونٹی کو بھی پریشان نہیں کرے گا۔ وہم لا یشعرون، چونٹی کا یہ کہنا ہے اس کے نظام عدل کا ہمیں پتہ ہے، جان بوجھ کے یہ چونٹی کو ضائع نہیں کرے گا۔ فرعون چھوٹے سے خطے کا مالک ہے جہاں صرف انسانوں کو جبر و تشدد کی پالیسی سے ہی وہ اپنا محکوم رکھ سکتا ہے، باقی بیل اس کو کچھ نہیں سمجھتے، گدھا اس کو کچھ نہیں سمجھتا، گھوڑا اس کو کچھ نہیں سمجھتا۔ اس کے مقابلے میں سلیمان علیہ السلام کو تمام جانور بھی تسلیم کرتے ہیں، پرندے بھی ان کو پہچانتے ہیں، وہ پرندوں کی بولی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ اس موقع کو کمپیئر کرنے کے وقت، موازنہ کرنے کے وقت بڑی دلچسپ بات ہاتھ میں آئی ہے، وہ یہ کہ جس کے دل اور دماغ میں قیامت کا تصور نہیں، وہ بندے کو بھی قتل کرنے میں گھبراتا نہیں،
جس کو قیامت کے آنے کا یقین ہے، وہ کل روئے زمین کا بادشاہ ہو کر کے بھی چونٹی کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہتا. یہ فرق ہے. قیامت کا یقین ایسی چیز ہے، قیامت کا یقین ایسی چیز ہے. تو اس جگہ قرآن مجید نے کہا مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. اب اس سے کوئی یہ سمجھے کہ اللہ مالک ہے قیامت کا تو شفاعت کا انکار کر دوں. شفاعت ملکیت میں مداخلت کا نام نہیں. اگر تو شفاعت میں تصور مالک ہونے کا ہوتا نا تو پھر مالک یوم الدین کے ساتھ اس کا ٹکراؤ. مالک وہی ہے جو چاہے سو کرے. اب درخواست کرنے کا حق ملکیت کے معنی نہیں دیتا. ملکیت کی نفی سے شفاعت کی نفی لازم نہیں آتی، اس لیے کہ شفیع کا موضوع یہ نہیں ہوتا کہ میں اس کو سزا ہونے نہیں دیتا. وہ کہتا ہے مولا کریم جس کی میں شفاعت کر رہا ہوں یہ گنہگار ہے، میں مانتا ہوں یہ گنہگار ہے. یہ وکیل میں اور شفیع میں یہ بنیادی فرق بھی ہے. جب وکیل عدالت میں پیش ہوتا نا تو ڈینائل آف چارجز سے اس کا کلام شروع ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میرے کلائنٹ کو جو ملزم گردانا گیا یہ ملزم نہیں ہے، یہ گنہگار نہیں ہے، جو کچھ اس کے ذمہ لگاتے ہو اس نے کیا ہی نہیں ہے، یہ بالکل پاک صاف معصوم انسان ہے. وہ ڈینائل آف چارجز سے، الزامات کے انکار سے اپنی بات کو شروع کرتا ہے. لیکن شفیع اس کا مضمون ڈینائل آف چارجز نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں یہ گنہگار ہے، اور مولا کریم میرا نام لیوا ہے، میرا غلام ہے، میرا نام ساری زندگی اس نے جپا ہے، مجھ سے یہ امید کرتا رہا ہے میرا نبی میرے آڑے آئے گا، نبی میرے کام آئے گا. تو مولا کریم اس کی امیدیں پوری نہ ہونا میرے لیے ایک بڑی ہار بنتی ہے. اگر تو مہربانی فرمائے تو اس کو معاف کر دے. تو یہ ملکیت کے خلاف نہیں، اس کو مالک سمجھ کے اس کی بارگاہ میں شفاعت کی. اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ جو چاہے سو کرے، اس کی بارگاہ میں مجالے دم زدن نہیں ہے. مالک یوم الدین. آگے فرمائیں ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب تیری ہی کہنے کے لیے یہ وجہ ہے کہ نعبد سے پہلے ایاک کو لائے ہیں. تقدیم ما محلہ المؤخر یفید الحصر، یہ ہمارے ناوے کا قاعدہ ہے کہ جس چیز کا مقام قاعدے کے مطابق ترتیب وار بعد میں آتا ہے اس کو اگر پہلے لایا جائے تو امفیٹک سینٹنس بنانا مراد ہوتا ہے، حصر کے معنی دیتا ہے. صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہوا کہ کا مقام نعبدو کا ہے، کا کو اٹھا کے پہلے لائے ہیں، اس کو ضمیر منفصل کہتے ہیں، اس وجہ سے اس کے اول میں ایا زیادہ کرنا پڑے گا. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. کوئی بھی مسلمان پوری روئے زمین پر تاریخی طور پر ثابت نہیں ہوتا کہ وہ خدا کے بغیر کسی اور کی عبادت کرتا رہا ہے. جس کو آج لوگ عبادت کے زمرے میں لانے کی ٹرائی کر رہے ہیں کہ کوئی قبر کی زیارت کرنے گیا ہے تو کہتا ہے جناب اس نے شرک کیا، اس نے عبادت کی ہے. دیکھنا یہ ہوگا جس نے شرک کا تعارف کرایا ہے اس نے زیارت کو شرک کے زمرے میں شمار کیا ہے. سرکار کی ذات پاک ہے، کہتے کنتو نہیتکم ان زیارت القبور فزوروہا، میں نے تمہیں پہلے کہا ہوا تھا کہ قبروں کی زیارت مت کیا کرو، اب میں تمہیں خود کہتا ہوں کہ جا کے زیارت کیا کرو. اب جناب اس موقع پر اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجی. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کے کوٹیشن پیش کیا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ہرگز نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی آدمی سرکار کے مزار پر پاک پر گیا تو کہے زرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار کی زیارت کی. یہ نہیں کہنا چاہیے. کہا جب وہ لفظ زیارت کو ہی قبول نہیں کرتے تو پھر لفظ زیارت کے قبول نہ کرنے والے کو یہ کہنا عملاً اس کی زیارت کرے وہ قبول کرے گا. یہ فریب پیش کرتے ہیں کہ امام مالک تو لفظ زیارت سے ہی منع فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں دراصل زیارت زندے کی بھی ہوتی ہے مردے کی بھی ہوتی ہے، لیکن میں اس کا حامی نہیں ہوں کہ سرکار کو مردہ سمجھ کے جائے. ہاں بلکہ یہ کہ سلمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سرکار کا سلام کیا. یہ جو مسلمان کہتے ہیں کہاں گئے تھے؟ کھڑی شریف سلام کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، داتا دربار کا سلام کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، حضرت شاہ چراغ لاہوری رحمۃ اللہ کا سلام کرنے گیا ہوا تھا، شاہ محمد غوث اچھی کا سلام کرنے گیا ہوا تھا، بہاول حق سکری ملتانی رحمۃ اللہ کی بارگاہ میں سلام کے لیے گیا ہوا تھا، موسیٰ پاک شہید کی بارگاہ میں سلام کے لیے گیا ہوا تھا. تو یہ
وہ سمجھتے ہیں کہ زیارت زندہ کی بھی ہوتی ہے مردہ کی بھی ہوتی ہے، لیکن سلام زندہ کا ہوتا ہے، ان کو زندہ سمجھ کے جائے، مردہ سمجھ کے کیوں جائے، یہ اختلاف ہے۔ یہ قاضی ایاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الشفا فی تعریف حقوق المصطفیٰ میں یہ امتیاز اس مقام پر پیش کیا ہے، اور اسی نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے، من زارانی بعد مماتی کا انما زارانی فی حیاتی، میرے وصال کے بعد جو مجھے دیکھنے آیا اس کو یہ باور کرنا چاہیے کہ گویا اس نے مجھے زندگی میں دیکھا ہے، اور جو مجھے میرے مرنے کے بعد نا من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، یہ بات بڑی یادگاری ہے، جو میری قبر کی زیارت کرنے آئے اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہے۔ اس کا ریکارڈ سرکار کے پاس ہوگا یا فرشتوں کے پاس ہوگا؟ فرشتوں کے پاس جو ریکارڈ ہوگا وہ فرشتے استعمال کریں گے، سرکار کے اپنے پاس ایک ریکارڈ ہے، جیسا کہ سرکار نے فرمایا کہ حجر اسود قیامت کے میدان میں جو لوگ اس کی زیارت کے لیے آئے ان کی شفاعت کرے گا۔ علامہ بدر الدین عینی، آپ کی عمدۃ القاری شرح بخاری، اس کے اندر یہ کتاب الحج کے اندر یہ حدیث آتی ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، لولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک لما قبلتک انی عالم انک حجر لا تضر ولا تنفع، اگر میں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کو تجھے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں کبھی تمہیں نہ چومتا، اس لیے کہ تو ایک پتھر ہے، میں جانتا تو نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس مقام پر جناب حیدر قرار بولے، یہ عمدۃ القاری شرح بخاری، اس کا غالباً اس باب کا نام ہے باب المحجن، جس میں ہاتھ میں چھڑی لے کے چلنے کا ذکر ہے، لیکن ہے وہ کتاب الحج کا حصہ ہے۔ جب انہوں نے کہا یہ بات آپ نے غلط کہی ہے کہ یہ نفع بھی نہیں پہنچا سکتا نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا، میں آپ کو بتاتا ہوں سرکار دو عالم علیہ السلام نے یہ بات نہیں فرمائی تھی کہ یہ اے پتھر تو یہ حساب کتاب اپنے پاس رکھنا، جس وقت قیامت کا میدان ہوگا تو جو تجھے دیکھنے کے لیے سچی نیت کے ساتھ آیا اس کی بھی گواہی دینا، جو جھوٹی نیت سے آیا اس کی بھی گواہی دینا۔ یار آیا ہوا اس کا ریکارڈ اس کے پاس کیسے ہے؟ کہ اپنا ریکارڈ ہے، حجر اسود اپنا ریکارڈ خود رکھے گا؟ رہ جاتی ہے بات یہ سچی نیت سے۔ اب نیت تو وہ مسئلہ ہے کہ آپ کے بیضاوی جو تعریف کرتا ہے غیب کی، ما لا یدرکہ الحس ولا تقتضی بداۃ العقل، جس چیز کو حواس خمسہ یعنی دیکھنے کی طاقت، سونگنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، چھونے کی طاقت معلوم نہ کر سکے، اس کو معلوم کر لینا، اس کو کہتے ہیں غیب۔ غیب کا جاننا یہ علم غیب ہے، غیب کا جاننا ہے۔ تو اب بتاؤ ایک آدمی حج کے لیے آیا ہے، سچی نیت سے آیا ہے، سچا مسلمان ہے۔ منافق بھی آتے تھے دور حاضر میں بھی، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کا کام حج سے کچھ نہیں ہوتا، پیسے اکٹھے کرنے کے لیے جاتے۔ تو پھر یہ فیصلہ کرنا ایک پتھر کے لیے کس طرح ممکن ہے؟ کہا غیب دانوں نے اس کو بوسے لیے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے ادراک اندر کا بھی عطا فرمایا ہے، یہ قیامت کے میدان میں ان کی شہادت دے گا یہ سچی نیت سے آیا تھا، اور اس کے بارے میں شہادت دے گا یہ جھوٹی نیت سے آیا تھا۔ تو سچی اور جھوٹی نیت کا فیصلہ کرنا یہ غیب دان کا کام ہے۔ پتھر کو کس طرح پتا چلا؟ کہا خود تو غیب دان نہیں لیکن غیب دانوں کے بوسے مجھے وصول ہوئے۔ تو اس جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہنے لگے لولا علی لہلک عمر، علی نہ ہوتا تو معاملے خراب ہی ہو جاتے۔ تو جناب حیدر کرار کی علمی عظمت پوری کائنات میں مسلمات میں سے ہے۔ تو اس جگہ یہ امر واضح ہوا کہ شفاعت کا تصور ملکیت میں امر مانی نہیں ہے، شفاعت اور چیز ہے، ملکیت اور چیز ہے۔ اگر حجر اسود شفاعت کرے گا تو مدینے والی سرکار کیوں نہیں کریں گے؟ اس پر چونکہ پہلے بحث گزر چکی ہے اس لیے دوبارہ اس کو دہراتا نہیں ہوں۔ بہرحال 3 منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں، میں معذرت چاہتا وہ فرما رہے تھے ٹھیک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اس جگہ مدد مانگنے کے لفظ کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے کہ جناب مدد جو مانگتا ہے کہتے ہیں یا غوث پاک میری مدد کرو، یا علی میری مدد کرو، یا خواجہ غریب نواز میری مدد کرو، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا میری مدد کرو، مجدد الافسانی آپ میری مدد کرو۔ تو مختلف اولیاء اللہ کو پکارتا تو یہ شرک ٹھہرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں بذات مدد مانگنا یہاں مراد ہے۔ اگر بالعرض مدد مانگنا ہو تو یہ امر مانی نہیں ہے۔ قرآن نے جس یہ کہا
کون ہے تخت بلقیس لائے گا؟ سلیمان علیہ السلام نے مدد مانگی کہ نہ مانگی؟ رب نے کیوں اعتراض نہیں کیا؟ میرے ہوتے ہوئے تم نے کسی اور کو کیوں کہا ہے؟ معلوم ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا من انصاری اللہ، خدا کی طرف میری مدد کون کرے گا؟ اللہ کا پیغمبر ہے، مدد مانگ رہا ہے، بتاؤ اس کے رب نے منع کیوں نہیں کیا؟ معلوم ہوا بالذات مدد مانگنا، بالاستقلال مدد مانگنا، نہیں تو حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی اپنے پیر و مرشد خواجہ جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کو وہ پکارتے ہیں، کہتے ہیں اے شہ نور محمد وقت ہے امداد کا، یا شہ نور محمد وقت ہے امداد کا، آسرا دنیا میں ہے از بس تمہاری ذات کا، بلکہ دن معاشر کے بھی جب آپ قاضی ہو خدا، آپ کا دامن پکڑ کر یوں کہوں گا برملا، یا شہ نور محمد وقت ہے امداد کا۔ انشاءاللہ نستعین تک پہنچے انشاءاللہ، کل اللہ کو اگر منظور ہے تو لندن سے میں اس کے اگلے حصے پر درس دوں گا۔ تو اب معزز ناظرین کرام، آج کی یہ مجلس جو ہے اصل میں بری میں ہمارے ایک مخلص مرید تھے حاجی میاں منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ انہیں غری کے رحمت فرمائے، انہوں نے ایک بہت بڑی مسجد جگہ خرید کے دی، بنا کے دی، اس کی سہولتیں مہیا کیں، تو ہر مہینے باضابطہ طور پر وہاں ان کے لیے فاتح خوانی بھی ہوتی ہے، اور ان کے وہ ایک خوبصورت یادگار ہے، انہوں نے ہمارے مشن کی خدمت کی ہے۔ آج یہ ان کی یاد میں ایک جگہ ہم نے ٹی وی پر یہ بیٹھ کے ان کا ذکر کیا ہے، یہ بری والوں کی طرف سے ہے، اور جو میاں منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کے بیٹے اور ان کے ساتھی، ان کے داماد، اور میاں قاری محمد خان صاحب، یہ ان کے خطیب ہیں، تو ان کی طرف سے آج کا یہ لنگر بھی ہے، اور ان کی طرف سے آج کی بھی خدمت بھی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کے کار رہا خیر کا ثواب میاں منظور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی روح کو پہنچا کے ان کے آخرت کی منزل آسان کرے، اور ان کے آل اولاد میں خیر و برکت فرمائے، اور قاری صاحب کی صحت عمر میں برکت عطا فرمائے۔ قاری صاحب بڑا عالی علم آدمی ہے، بہت بڑا کتب خانہ رکھا ہوا ہے، اور درسیات اچھی طرح سے پڑھی ہوئی ہیں، اللہ ان کی صحت عمر میں برکت فرمائے۔